بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین خبروں کا تعلق پاکستان کی قومی سیاست سے. اور سب سے بڑی خبر یہ کہ وزیر اعظم عمران خان جو کہ سابق ہیں، انہوں نے ایک لانگ مارچ کا اہتمام کیا تھا، کال دی تھی، اور بڑی بھرپور تیاری کے ساتھ وہ خیبر پختونخوا صوابی سے ایک کنٹینر اور ایک بھاری بھرکم جلوس کے ساتھ وہ اسلام آباد پہنچ چکے تھے، داخل ہو گئے. اور انہوں نے جو تقریر کر کے 6 دن کا الٹیمیٹم دیا اور منتشر کر دیا اپنے کارکنان کو، اور انہوں نے کہا کہ آپ واپس گھروں کو جائیں. 6 دن کا الٹیمیٹم ہے، 6 دن کے اندر حکومت جو ہے وہ قومی اسمبلی توڑے اور جون میں نئے الیکشن تاریخ کا اعلان کیا جائے. یہ 2 باتیں کر کے وہ چلے گئے. اب اس پہ بحث ہو رہی ہے، اور بحث یہ ہو رہی ہے کہ جناب یہ سب کچھ کیا کر دیا. کچھ لوگ مایوس ہیں کہ ہم تو ڈی چوک پہ انتظار کر رہے تھے، ڈی چوک پہ کیوں نہیں آئے، اور ڈی چوک پہ آنا چاہیے تھا. اور دوسرے حکومتی دعوے بھی کیے جا رہے ہیں، پولیٹیکل نیریٹو دیا جا رہا ہے، حقیقت کوئی بتا نہیں رہا. تو آخر یہ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی پھر ایک ان کے خلاف، عمران خان کے خلاف درخواست دائر کی گئی تھی توہین عدالت کی. وہاں پہ بھی ان کو فکس کیا جانا تھا، لیکن وہ سارے کے سارے جو پلاننگ کی گئی تھی یا جو جال بچھایا گیا تھا وہ سارے کا سارا ہو گیا فلاپ. اور وہ کیسے فلاپ ہوا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور پھر میں آپ کو سپریم کورٹ میں جو لارجر بینچ نے ہیئرنگ کی ہے اس کی بھی ذرا ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں. تو اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ معاملات جو بظاہر نظر آ رہے ہوتے ہیں اس طرح سے ہوتے نہیں ہیں، اور کافی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں پس پردہ. معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کل ایک حکم صادر کیا کہ H8 H9 جو ہے وہاں پہ آپ جائیں اور پرامن طور پہ اپنا جلوس کا جلسہ کریں، تقاریر کریں، جو بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے وہ کریں، اور ڈی چوک کی طرف نہ آنے کا کہا تھا. نمبر 1. نمبر 2، سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک بڑا حکم دیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ تمام گرفتار لوگوں کو رہا کر دیا جائے، رکاوٹیں ختم کر دی جائیں، اور پرامن لوگ ہیں، پرامن لوگوں کو آنے دیا جائے، ان کو اپنے سیاسی حق استعمال کریں، لہٰذا اس کو پیسفلی اس کو کرنا چاہیے. اب اس پہ یہ ساری چیزیں ہو گئیں، لیکن سپریم کورٹ کے حکم کے بعد ہوا یہ کہ خان صاحب نے کہا کہ ڈی چوک پہنچیں، اور اس وقت تک خان صاحب تک یہ بات نہیں پہنچی تھی. انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ ڈی چوک پہنچیں. ہوا یہ کہ وہ صوابی سے شیلنگ، رکاوٹیں، لاٹھی گولی کی سرکار سب بھگتتے توڑتے ہوئے وہ پہنچ گئے اسلام آباد. پھر رات گئے، فوج طلب کر لی گئی آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت، اور تمام حساس عمارتوں کو فوج کے حوالے کر دیا گیا. ان کی سیکورٹی بہت ضروری تھی، اس میں ہمارے سفارتی جو حلقے ہیں وہ بھی شامل تھے، باقی لوگ بھی شامل تھے. یہ ہو گیا. اس کے بعد ہوا یہ جی کہ پھر ڈی چوک میں شیلنگ کی گئی، لیکن شیلنگ نہیں رکی اور ہوتے گئے، اور 4-5 لوگ اس سارے لانگ مارچ کے دوران جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے، اور یہ بھی ریکارڈ پہ آ گیا. اب ان کا پلان یہ تھا کہ خان صاحب آئیں گے اور خان صاحب ادھر آئیں گے، تو یہاں پہ وہ شروع ہو جائے گی لڑائی مار کٹائی، اور حالات بگڑ جائیں گے. حالات بگڑیں گے تو نمبر 1 تو یہ کہ ذرا تھوڑا سا ہاتھ کھولنے کا موقع ملے گا، طاقت کا استعمال کریں گے، خدا نخواستہ سانحہ ماڈل ٹاؤن اور اس طرح کی چیز. دوسرا، میں اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ فوج اور عوام آمنے سامنے ہو جائیں، اس بات کا بھی خطرہ تھا. اور پھر یہ ضروری نہیں تھا کہ یہ شرارت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کرتے یا کوئی اور کرتے، کیونکہ جب ہزاروں کا مجمع ہو تو کوئی بھی 5-7 آدمی یہ کام دکھا سکتے ہیں. اس طرح کی ساری اطلاعات موجود تھیں، اور پلاننگ یہ تھی کہ ادھر سے ہم یہ کارروائی کریں گے، ادھر سے ڈی چوک میں، اور خان صاحب کو ورغلائیں گے کہ وہ آئیں ڈی چوک پہ، آ کے دکھائیں، یہ کریں وہ کریں. اور پھر ہم ساتھ ہی ایک سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کا درخواست دے دی گئی کہ جناب آپ تو توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہوئیں، اور اس کے بعد یہ سارے ظاہر ہے خان صاحب یہاں وہ اتنے بچے تو ہیں نہیں، اور ان تک بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی پہنچ گیا، سب کچھ ہو گیا، اور یہ ضبط ہوا تو انہوں نے ڈسپرس کر دیا اور اپنے اپنے گھروں کو ہو دیے. اب ایک تو یہ جو دنگا فساد اور لڑائی مار کٹائی، خدا نخواستہ بلڈ شیڈ، وہ ختم ہو گیا. پولیس کے ساتھ تصادم،
फ़ौज के साथ تصادم سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ فوج پاکستان اور عوام ایک دوسرے کے سامنے ہوں اور نقصان ہو. یہ ایک خطرہ ٹلا اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں 11:30 بجے ہیئرنگ ہوئی. اب وہ میں ہیئرنگ آپ کو سنواتا ہوں، پھر آپ کو ذرا کچھ مزید چیزیں سمجھ آ جائیں گی، کیونکہ فکس کرنا تھا خان صاحب کو ہر صورت میں. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی ایک بہت ہی وزڈم کا مظاہرہ کیا اور وہاں پہ جی سپریم کورٹ نے درخواستیں ساری نپٹا دیں. عمران خان صاحب کے خلاف یا کسی کے خلاف کوئی توہین عدالت کی کارروائی کسی قسم کی نہیں ہوئی، اور رکاوٹیں ہٹانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی درخواست تھی اور دوسری جانب گورنمنٹ کی تھی. تو حکومت کل کے عدالتی حکم کو مد نظر رکھ کر کے اپنا کام خود کرے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا، اور پھر انہوں نے کہا کہ کارکنوں کا اپنا ایجنڈا نہیں ہوتا، قیادت کے سر پر چلتے ہیں. چیف جسٹس عمر رضا بندیال صاحب کہہ رہے ہیں. اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے عوامی مفاد کی درخواست دائر کی تھی. سپریم کورٹ نے اس درخواست پر عبوری حکم نامہ جاری کیا. اٹارنی جنرل نے کہا، پی ٹی آئی وکیل نے قیادت کی ہدایات پر عدالت کو یقین دہانی کروائی تھی. اٹارنی جنرل نے کہا تو کیا پی ٹی آئی نے جس جگہ تقاضا کیا عدالت نے اس کی اجازت دی، اور آئین کے آرٹیکل 15، 16، 17 کے تحت عوام کے آئینی حقوق ہیں. یہ چیف جسٹس صاحب نے کہا. سپریم کورٹ کے عبوری حکم نامے نے توازن قائم کیا. چیف جسٹس آف پاکستان. پی ٹی آئی نے حالیہ دنوں میں متعدد جلسے اور ریلیاں کیں. پی ٹی آئی نے 33 جگہوں پر ریلیاں اور جلسے کیے. اٹارنی جنرل نے کہا سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچانا غلط ہے. چیف جسٹس صاحب نے کہا تحریک انصاف نے عدالت میں یقین دہانی کی خلاف ورزی کی، کروڑوں مالیت کے سرکاری و نجی املاک کو نقصان پہنچایا گیا. یہ اٹارنی جنرل نے بتایا. چیف کمشنر اس کا تخمینہ دیں. اٹارنی جنرل نے یہ ڈیمانڈ کی. ایگزیکٹو آئینی حدود میں رہتے ہوئے اپنا کام جاری رکھیں. چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں گزشتہ روز ہماری ٹی وی کی لائن منقطع ہو گئی اور نہیں معلوم صبح کیا ہوا. یہ ہے چیف جسٹس صاحب نے کہا، کیونکہ ٹی وی چینلز کی جو ہیں وہ ڈسکنیکٹ کیا جا رہا تھا، کیبل سے غائب کیا جا رہا تھا. تو چیف جسٹس صاحب نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ ہمارے ٹی وی کی جو لائن ہے وہ منقطع ہو گئی تھی، ساری رات کیا ہوتا رہا ہمیں نہیں معلوم. تو چیئرمین تحریک انصاف ریڈ زون سے کچھ فاصلے پر موجود تھے. اٹارنی جنرل نے کہا انہوں نے خطاب کیا، اپنا ذہن بدل دیا اور اب دھرنا نہیں دیا. حکومت کو 6 دن کی مہلت دی. اسمبلیاں تحلیل اور الیکشن کا اعلان کیا. اٹارنی جنرل نے یہ بات عدالت کو بتائی. عمران خان نے مظاہرین کو منتشر ہونے کا بھی نہیں کہا. تحریک انصاف نے عدالتی حکم کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی. اٹارنی جنرل صاحب کہہ رہے ہیں تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہمارا کام عوام کے حقوق کو یقینی بنانا ہے. ہم نے ریاست کو آئینی حقوق کی خلاف ورزیوں سے روکا اور لوگوں کے گھروں پر چھاپے مارنے اور گرفتار نہ کرنے کا کہا. ہم نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہر ممکن اقدام کرتے دیکھا. سپریم کورٹ نے آئینی حقوق کے تحفظ کے لیے یہ کیس سنا. سپریم کورٹ اور انہوں نے کہا کہ کیس کا حکم نامہ جاری کریں گے جو مستقبل کے لیے مثال بنے گا. کسی پر الزام لگانے کے لیے کارروائی نہیں کر رہے، اور عدالت نے صرف آئینی حقوق کی خلاف ورزی پر حکم جاری کیا تھا. اور علم میں آیا کہیں شیلنگ ہوئی، لوگ زخمی ہوئے. چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں حکومت کو کل رات فوج طلب کرنا پڑی. اٹارنی جنرل نے کہا عوام کے آئینی حقوق لامحدود نہیں ہوتے. چیف جسٹس آف پاکستان. عدالتی حکم میں فریقین میں توازن کی کوشش قائم کی گئی اور پی ٹی آئی کے تمام جلسے پرامن تھے. چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا. اس پہ سوشل میڈیا پہ جو گورنمنٹ لائک مائنڈڈ ہیں وہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، کیونکہ عدالتی حکم میں چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جتنے پی ٹی آئی نے پچھلے کچھ عرصے میں 33 جلسے کر چکی ہے اور تمام کے تمام جلسے پرامن تھے. توقع ہے پی ٹی آئی کو اپنی ذمہ داریوں کا بھی احساس ہے. اور کل 31 پولیس اہلکار پتھراؤ سے زخمی ہوئے. اٹارنی جنرل نے بتایا فائر بریگیڈ اور وقت بند گاڑیوں کو بھی آگ لگی. کل سڑکوں پہ صرف کارکنان تھے، لیڈرشپ نہیں تھی. چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آنسو گیس سے بچنے کے لیے آگ لگائی گئی، جو جھاڑیوں میں آگ لگی تھی، اور یہ بات فیکٹ ہے، اس کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے. کارکنان کو قیادت روک سکتی تھی جو موجود ہی نہیں تھی. چیف جسٹس صاحب نے کہا عدالت کا کوئی ایجنڈا نہیں. چیف جسٹس آف پاکستان نے واضح کیا حکومت تحریک انصاف کو اخلاقی سپورٹ چاہیے. حکومت اور تحریک انصاف کو اگر اخلاقی سپورٹ چاہیے تو باہمی اعتماد قائم کرے. چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ اگر ہم سے کوئی مورل سپورٹ چاہیے، ان کا اشارہ تھا کہ بھائی
اپنے معاملات سیدھے کریں اور ملک کو اس کرائسس سے نکالیں، اور آپس میں ورکنگ ریلیشن شپ تو کم از کم قائم ہو آپ لوگوں کی، اور ہماری ضرورت ہے تو ہم بھی اس میں آ سکتے ہیں، اور مورل سپورٹ کے لیے۔ اور اس ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ سیاسی کشیدگی سے ہمیشہ ملک کا نقصان ہوتا ہے، بالکل جی ہو رہا ہے۔ عدالت ٹھوس وجہ پر ہی سیاسی نوعیت کے معاملے میں مداخلت کرے گی، اور قانون ہاتھ میں لے کر سسٹم کے لیے خطرہ بننے سے ملک کا نقصان ہوتا ہے۔ بالکل درست فرمایا۔ ممکن ہے عمران خان کو پیغام درست نہ پہنچا ہو، چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں۔ عمران خان نے پیغام میں کارکنوں کو ڈی چوک جانے کا کہا، اٹارنی جنرل نے شکایت لگائی اور ویڈیو کلپ عدالت میں چلائی گئی۔ عمران خان کے اس پیغام کے بعد کیا ہوا یہ بتائیں۔ عدالت آئین کی محافظ ہے، چیف جسٹس عمر طاہر بندیال۔ تحریک انصاف کے تمام جلسے پرامن تھے، چیف جسٹس صاحب نے پھر کہا توقع ہے تحریک انصاف کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوگا۔ یہ ساری چیزیں اور پھر عدالت کی اس کوشش کو دھچکا لگا۔ یہ بھی چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ عدالت نے فریقین میں اعتماد پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، اور کل عدالت نے شہریوں کے تحفظ کی کوشش احتجاج سے پہلے کی، اور عمومی طور پر عدالتی کارروائی واقع ہونے کے بعد ہوتی ہے، لیکن سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نے پہلے ہی سیفٹی میجرز لے لیے۔ تحریک انصاف کو بھی حکومت پر کئی تحفظات ہوں گے، اور حکومت کو کرائی گئی دہانیوں کی خلاف ورزی ہوئی۔ اٹارنی جنرل نے کہا جو کچھ کل ہوا وہ آج ختم ہو چکا ہے، چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب کہہ رہے ہیں۔ عدالت انتظامیہ کے اختیارات استعمال نہیں کرتی، چیف جسٹس صاحب نے کہا۔ عدالت عوام کے تحفظ کے لیے ہر وقت دستیاب ہے، چیف جسٹس آف پاکستان۔ عدالت چھاپے مارنے کے خلاف اپنا حکم برقرار رکھے گی، یعنی کسی کو چھاپے نہ مارے جائیں، کسی کو گرفتار نہ کیا جائے، بلا وجہ تنگ نہ کیا جائے، خاص طور پہ سیاسی کارکنان کو، وکلا کو، ان سب کو۔ اور اس کے بعد یہ اٹارنی صاحب حکومت قانون کے مطابق اپنا کام کرے۔ کل ہماری ٹی وی لائنز بھی بند کر دی گئی تھیں، اور حکومت عدالتی احکامات کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرے، حکومت عدالتی احکامات کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرے۔ یہ چیف جسٹس آف پاکستان نے پابند بنایا ہے گورنمنٹ کو۔ ڈی چوک سے کچھ پہلے عمران خان نے تقریر کی، اٹارنی جنرل نے پھر بتایا، اور آگے پھر دوبارہ انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا املاک کا نقصان نہیں ہونا چاہیے تھا۔ امریکہ میں بھی صدارتی الیکشن میں ایسا واقعہ ہوا تھا، یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور بائیڈن کا جب الیکشن ہو رہا تھا اس وقت کی بات کر رہے ہیں، جب پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا تھا۔ کل عام لوگ نکلے ہوئے تھے جنہوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، سڑکیں کھل چکی، گرفتار افراد رہا ہو چکے۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا، عدالت کے پوچھنے پہ کیا جلسے کا مقام اب بھی دستیاب ہے، چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب نے کہا عدالت حکم دے گی تو گراؤنڈ دستیاب ہو جائے گا۔ اٹارنی جنرل نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف گراؤنڈ جائے تو صحیح، کیا راستے کھلے ہیں؟ چیف جسٹس کا استفسار، تو جی راستے کھول دیے گئے ہیں، اٹارنی جنرل نے بتایا۔ فی الحال یہ کیس نمٹا رہے ہیں کیونکہ راستے کھل چکے ہیں، عدالت نے ضروری سمجھا تو دوبارہ کیس بحال کر دیں گے۔ یہ ہے امپورٹنٹ بات جی کہ کیس پینڈنگ رکھا ہوا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو پلان کی گئی تھیں وہ ساری کی ساری کر دیں فلاپ، اور عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کے پاس پہلے سے یہ علم تھا کہ آخر یہ پلاننگ کیا کی گئی ہے، اور یہ سارا کام کروانا بھی کچھ اپنے ہی لوگوں نے تھا پاکستان تحریک انصاف کے روپ میں، اور اس کے بعد ملبہ بھی انہیں پہ ڈالنا تھا، اور پھر توہین عدالت کی کارروائی اور سارا کچھ سپریم کورٹ کو بھی امبیرس کرنے کا پروگرام تھا، لیکن وہ سارے کا سارا فلاپ ہو گیا جی، جتنی بھی اسٹریٹجی تھی۔ اور اس دوران جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ خان صاحب کو بتایا گیا ہے، کنوے کیا گیا ہے کہ تھوڑا سا ٹائم دیں، اور ہم انشاءاللہ بہت جلد حکومت جو ہے وہ اناؤنس کرے گی نیا الیکشن۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ IMF کر چکی ہے انکار معاہدہ کرنے سے، اور ساتھ ہی ساتھ باقی چیزیں آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔